بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید ابو تراب کی عاجزی اور زہد اور کرامت کی داستان۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی، عبادت اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک نام حضرت سید علی ابو تراب کا بھی ہے۔ ابتدائی زندگی اور علم کی تلاش۔ حضرت سید علی ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایک نہایت شریف اور دیندار سادات خاندان سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد علم و تقوی کے پیکر اور اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت زہد و تقوی کی طرف مائل تھی۔ کھیل کود کی عمر میں بھی آپ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنے والد محترم سے دینی باتیں سنا کرتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مختلف بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔ جہاں کہیں کوئی عالم ربانی یا بزرگ سنتے فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور اخلاق کے علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ زہد و تقوی کی جھلکیاں۔ حضرت سید علی ابو تراب کا دل دنیا کی زیب و زینت سے بالکل خالی تھا۔ آپ کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور رہائش نہایت عاجزانہ تھی۔ اکثر ننگے پاؤں چلتے، مٹی پر بیٹھ کر ذکر کرتے اور اپنے شاگردوں سے فرماتے، جس دل میں دنیا کی محبت داخل ہو جائے وہاں معرفت الہی کا نور قائم نہیں رہتا۔ اسی لیے لوگ آپ کو ابو تراب یعنی مٹی والا کہنے لگے، کیونکہ آپ مٹی پر بیٹھنے اور خاک میں عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ نام دراصل آپ کے زہد و فقر کی علامت بن گیا۔ ذکر و عبادت میں شمولیت۔ حضرت ابو تراب دن رات ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ان کی عبادت میں خشوع و خضوع کی ایسی کیفیت ہوتی کہ دیکھنے والے پر وجد طاری ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے اور جب صبح ہوتی تو چہرے پر ایک عجیب روحانی نور نمایاں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کیا، حضرت آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ مسکرا کر فرمانے لگے، بیٹا جب دل کا ذائقہ اللہ کے ذکر سے بدل جائے تو نیند بھی عبادت میں مانے بن جاتی ہے۔ کرامات ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید علی ابو تراب کے ہاتھ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں جنہوں نے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگ بارش کے لیے پریشان تھے۔ آپ اس علاقے سے گزرے تو لوگوں نے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے عاجزی سے فرمایا، میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، چند لمحے دعا کی اور ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور آپ کے ہاتھ چومنے لگے، مگر آپ نے فرمایا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، ابو تراب کا کمال نہیں۔ عاجزی کا اعلیٰ نمونہ۔ حضرت ابو تراب کی عاجزی ایسی تھی کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی بزرگی کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن چند امیر لوگ آپ کے پاس آئے اور مہنگے تحائف پیش کیے، مگر آپ نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری دنیا کے خزانے ہیں، مجھے تو بس ایک لمحہ اللہ کے ذکر کا چاہیے۔ آپ کا معمول تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتے، کھانا بناتے اور مہمانوں کی خدمت کرتے۔ فرماتے، جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سید علی ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال تھا۔ آپ ہر محفل میں نبی کریم کے ذکر سے آغاز کرتے اور رش بار ہو جاتے۔ ایک رات مریدوں نے دیکھا کہ آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت کیا کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا، آج خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ابو تراب اپنے مریدوں کو ہمیشہ محبت مصطفیٰ کا درس دینا، کیونکہ یہی ایمان کی روح ہے۔ یہ سن کر محفل میں موجود سب لوگ رو پڑے۔ ایک مرید کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک روز ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، حضرت میں دل کے سکون کی تلاش میں ہوں، مگر دنیا کے شور میں سکون نہیں ملتا۔
حضرت ابو تراب نے فرمایا، بیٹا جب تو دنیا کے شور سے نہیں نکلے گا تو دل کی خاموشی کیسے پائے گا؟ پھر آپ نے تسبیح پکڑ کر فرمایا، ہر سانس میں اللہ کو یاد کرو، ہر غم میں الحمدللہ کہو، پھر دیکھ سکون تیرے دل میں کیسے اترتا ہے۔ نوجوان نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر بیعت کی اور بعد میں ان کے خاص مریدوں میں شامل ہوا۔ وفات اور روحانی فیض۔ حضرت سید علی ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے چہرے پر ایک خاص نور نظر آ رہا تھا۔ مریدوں نے عرض کیا، حضرت کوئی آخری نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میرے عزیزو، نماز کبھی ترک نہ کرنا اور کسی کے دل کو نہ توڑنا، کیونکہ اللہ ان دلوں میں رہتا ہے جو عاجزی سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، مسکرائے اور اپنی روح اپنے خالق کے حوالے کر دی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار مبارک پر نور کی ایک ہلکی سی چمک دیکھی گئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں کی فضا میں عجیب سکون اور خوشبو پھیل گئی ہے۔ آج بھی دور دور سے لوگ آپ کے مزار پر آ کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کی طلب کرتے ہیں۔ پیغام ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید علی ابو تراب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، عاجزی اختیار کرو، مخلوق خدا سے محبت کرو اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو بندوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔